السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں خشخاش کے فوائد کے حوالے سے بات کریں گے۔ خشخاش کے بیج سفید اور سیاہ دو قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر سفید بیج زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پوست کے اندر سے جو نہایت باریک گول بیج نکلتے ہیں، انہیں خشخاش کہتے ہیں۔ یہ عموماً مختلف پکوانوں میں استعمال کی جاتی ہے، خصوصاً کوفتے جیسا مشہور سالن تو خشخاش کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیسٹری اور ڈبل روٹی کی تیاری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے طبی فوائد بھی ہیں۔ خشخاش کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جس کے لگانے سے درد جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خشخاش میگنیشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے، جس کی ہمارے جسم کو بہت سے سیلولر عمل کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں پائے جانے والے غذائی ریشہ معدنیات جیسے کیلشیم اور آئرن، وٹامنز اور اس کے ساتھ ہی اومیگا 6 فیٹی ایسڈ جیسے متعدد خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی میں دواؤں کی خصوصیات شامل ہیں اور اس طرح اسے بیرونی استعمال کے ساتھ ساتھ اندرونی استعمال میں بھی لایا جاتا ہے۔ خشخاش میں پائی جانے والی غذائیت میں پروٹین، چربی، معدنیات، غذائی ریشہ، کاربوہائیڈریٹس، توانائی، کیلشیم، فاسفورس اور آئرن شامل ہیں۔ موجودہ نسل فاسٹ فوڈ سے محبت کرتی ہے، جن میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے، لیکن ان میں کیلوریز، سوڈیم اور غیر صحت بخش چربی بھی ہوتی ہے۔ یہ عناصر ہاضمے کو متاثر کرتے ہیں اور زیادہ تر صورتوں میں جسم کو پھولنے کا باعث بنتے ہیں۔ خشخاش ناقابل حل فائبر کا بھرپور ذریعہ ہے۔ اس غذائی شے کا روزانہ استعمال قبض جیسے مسائل کو دور رکھتا ہے اور یہ کھانے کی نالیوں کے ذریعے خوراک کا گزر آسان بناتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بھی تقویت دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خشخاش جسم میں غذائی اجزاء کے جذب کو بھی بڑھاتے ہیں۔ مزید برآں ایسے کھانے جو فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں پیٹ کو بھرا ہوا محسوس کرواتے ہیں اور ساتھ میں اسے کھانے وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ خشخاش چونکہ فائبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جو کہ قبض جیسے مرض کا علاج بھی ہے، اس لیے آپ اسے اپنے کھانوں میں شامل کر کے کھا سکتے ہیں تاکہ قبض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ خشخاش کا باقاعدگی سے استعمال سانس کی بیماریوں جیسے دمہ کا مؤثر علاج کرتا ہے۔ خشخاش کا استعمال ناک کے راستے ٹھیک کرتی ہے اور گلے کو صاف رکھتی ہے، جس سے سانس کے پیدا ہونے والے مسائل سے انسان بچا رہتا ہے۔ اپنی سانس کو بہتر کرنے کے لیے خشخاش کو بادام کے ساتھ ملا کر کھائیں۔ ہم اچھی نیند سونے کے لیے کئی طریقوں سے جدوجہد کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے طریقے اپناتے ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں اچھی نیند آ جائے، لیکن پھر بھی اس کوشش کے باوجود کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہماری نیند خراب ہونا ہی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو خشخاش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بس 1 چمچ خشخاش اور 1 چمچ چینی ملا کر پھکی مار لیں۔ اس سے آپ کو بہت اچھی پرسکون نیند آئے گی اور آپ بے خوابی اور تھکاوٹ سے بھی بچ جائیں گے اور اگلے دن کے لیے تر و تازہ محسوس کریں گے۔ خشخاش ضروری فیٹی ایسڈز کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جیسا کہ اس میں پایا جانے والا لیونک ایسڈ جو جسم میں کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بس خشخاش کو اپنے رات کے کھانے پر چھڑکیں، آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ اس کے ساتھ کھانا کھانے سے آپ کے دل کی صحت بہتر ہو رہی ہے اور ساتھ ہی یہ آپ کے دل کی صحت کو پہلے سے زیادہ جوان بنائے گا اور دل سے متعلق بہت ساری بیماریوں کے بچاؤ میں مدد مل سکتی ہے۔ کھانے کے خراب عادات اور بیٹھے رہنے والے طرز زندگی نے ہم میں بہت سے لوگوں کو غیر صحت مند اور متعدد بیماریوں کا شکار بنا دیا ہے۔ ایک ایسا عضو جس کو اس طرز زندگی کے بدترین اثرات کا سامنا ہے وہ ہمارا دل ہوتا ہے۔
کولیسٹرول کی بڑھتی ہوئی مقدار اور دوران خون میں مسائل دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ خشخاش غذائی ریشوں کی بے تحاشا مقدار سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کو برقرار رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں موجود آئرن خون کو صاف کرنے اور ساتھ ہی ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں انتہائی مؤثر ہے۔ خشخاش میں موجود کیلشیم اور فاسفورس ہڈیوں کے نقصان کو روکنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خشخاش میں موجود مینگنیز کولیجن کی پیداوار میں مدد کرتا ہے، جو کہ ایک پروٹین ہے جو ہڈیوں کے نقصان کو بھی روک سکتا ہے۔ خشخاش سے پیسٹ بنانا آسان ہے اور آپ اسے براہ راست اپنے خراب جوڑوں پر لگا سکتے ہیں اور اپنی درد اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ 3 چمچ خشخاش کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کی کیلشیم کی 35% ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کیلشیم انسانی جسم کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہڈیوں اور دانتوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ خشخاش جلد کی حالتوں جیسے ایگزیما کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خشخاش میں لیولینک ایسڈ ہوتا ہے جس میں سوزش کی خاصیت ہوتی ہے اور اس طرح جلد کی مختلف اقسام کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ خشخاش کو پانی یا دودھ میں پیس کر گاڑھا پیسٹ بنایا جاتا ہے اور متاثرہ جگہ پر بیرونی طور پر لگایا جاتا ہے تاکہ اہم عناصر جلد کو ٹھیک کرنے میں بہترین طریقے سے کام کر سکیں۔ اگرچہ اس پر محدود تحقیق موجود ہے لیکن تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ خشخاش کا استعمال منہ کے چھالوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خشخاش کا استعمال ہمارے جسم پر ٹھنڈک کا اثر ڈالتا ہے جو منہ کے السر کے علاج میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بس کچھ پیسے ہوئے خشک ناریل پاؤڈر، چینی اور پسی ہوئی خشخاش کو ملا دیں اور اس کا ایک چمچ صبح و شام لیں۔ منہ کے چھالوں سے فوری نجات کے لیے اسے گولی کی شکل دیں اور اسے چوسیں۔ چند دنوں میں ہی اس کا مثبت اثر نظر آنے لگے گا۔ خشخاش کو اس کی خاصیت کی وجہ سے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کے اعلیٰ مواد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ خشخاش میں وہ مائکرو نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کے جسم کو توانائی کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ خشخاش کیلشیم کو جذب کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات کیلشیم کی زیادتی ہمارے جسم میں تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ خشخاش میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ذیابیطس کے مریضوں کی غذا میں ایک ترجیحی اضافہ سمجھا جاتا ہے اور خشخاش کا اپنے کھانوں میں استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں موجود مینگنیز ذیابیطس کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خشخاش سے بنا پیسٹ بنا کر پیسٹ ایک اچھے موئسچرائزر کا کام کرتا ہے جو آپ کو ہموار اور نرم جلد فراہم کرتا ہے۔ آپ کو صرف کھانے کے بلینڈرز میں خشخاش ڈال کر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے۔ اگر آپ کی جلد خشک ہے تو آپ اس میں کچھ شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ خشخاش کے پیسٹ کو پورے چہرے پر لگائیں، 10 منٹ آرام کریں، پھر دھو لیں۔ ہفتے میں ایک بار ایسا کرنے سے آپ کی جلد کو نہ صرف مطلوبہ نمی ملے گی بلکہ آپ کی جلد میں ایک الگ ہی عمدہ چمک آئے گی۔ خشکی ایک عام مسئلہ ہے جس کا اگر علاج نہ کیا جائے تو بالوں کو جھڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ خشکی کے علاج کے لیے آپ خشخاش کو بھگو کر رکھ دیں، پھر اس میں دہی، 1 چائے کا چمچ سفید مرچ کا مکسچر سر کی جلد پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہونے لگے گی اور ساتھ ہی سر میں موجود جوؤں کے لیے بھی کافی حد تک مؤثر ہے۔ مکسچر کو آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں، پھر اسے دھو لیں۔ اس پیک کے باقاعدہ استعمال سے خشکی کے دوبارہ ہونے میں کافی حد تک کمی آئے گی۔ خشخاش میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ ایک ایسا معدنیات ہے جو گردے کی پتھری سے تحفظ فراہم کرتا ہے اور یہاں تک کہ گردے کی پتھری کا علاج کرتا ہے۔ تاہم ہائپر ایکسلوریا ایکسالائٹ کا زیادہ پیشاب سے اخراج جو کیلشیم ایکسالائٹ گردے کی پتھری کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس مرض کے شکار افراد کو اپنی خوراک میں خشخاش کی مقدار کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔
خشخاش کی خصوصیات: زنک ایک اچھا ذریعہ ہے اور بعض مطالعات کے مطابق اس میں موجود یہ معدنیات بصارت کی صحت میں مدد دیتی ہے اور یہاں تک کہ آنکھوں کی سنگین بیماریوں کو بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ خشخاش میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہیں جو آنکھوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ خشخاش حاملہ خواتین کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ پروٹین اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرا ہوتا ہے جو بچے کے دماغی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خشخاش کا تیل خواتین کی زرخیزی کو بڑھاتا ہے۔ خشخاش میں کیلشیم، آیوڈین، میگنیشیم اور کاپر کی اعلیٰ سطح ہوتی ہے جو کہ صحت مند اعصابی نظام کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ خشخاش میں صحیح توازن میں دیگر معدنیات کے ساتھ کیلشیم اعصابی نظام کی نشو و نما اور صحت میں معاون ثابت ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔